بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل مرزا غالب، غزل نمبر 2۔ مرزا غالب جسے زندگی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، ہمارے پاس آج اس کی شامل نصاب بہت زبردست غزل ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کہتے ہیں زندگی میں ان کا ایک ہی مقصد تھا، دیدار محبوب اور محبوب کا حصول۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے لیکن محبوب کا دیدار نہ ہو سکا، اور موت نے تمنائے وصال کو مٹا ڈالا۔ جو قسمت میں ہی نہ لکھا ہو اس کا حصول ممکن نہیں۔ اگر مزید زندگی بھی مل جاتی پھر بھی یقین نہیں تھا کہ محبوب کا وصال ممکن ہوتا۔ یعنی میری قسمت میں ہی وصال یار نہیں لکھا تھا، میں جتنا عرصہ زندہ رہتا مجھے محبوب نے نہیں ملنا تھا۔ اس موضوع کو ایک اور شاعر نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے: مجھے اور زندگی دیکھ کے میری داستاں ادھوری، مجھے اور زندگی دے کے میری داستاں ادھوری، میری موت سے کم نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی۔ غالب نے اپنے شعر میں بہت سادہ اور آسان الفاظ میں واضح کیا ہے جو قسمت میں نہ ہو اس کا انتظار فضول ہے۔ اگلا شعر ہے جی: تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا۔ غالب محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں: اے محبوب، اے دوست، اے جان، اگر تیرا خیال ہے کہ ہم تمہارے وعدے پہ زندہ رہے، ہمیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تو اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تیرے وعدے کو سچا سمجھتے تو ہم خوشی سے مر جاتے۔ ہمارا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے وعدے کو ہم نے جھوٹا سمجھا، کیونکہ تو نے اب تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ کیا ہم نے تیرے وعدے کو سچ سمجھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے تیرے وعدے کو خاطر میں ہی نہیں لایا، اسے جھوٹا سمجھا، اسی لیے تو میں زندہ ہوں۔ بقول شاعر: ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو۔ ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو۔ قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ غالب کہنا چاہتے ہیں محبوب نہ صرف سنگ دل ہوتا ہے بلکہ بے وفا اور وعدے خلاف بھی ہوتا ہے۔ کسی شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے: میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہے۔ شعر نمبر 3: یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست ناز سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ عشق کی پریشانیوں میں عاشق کو مبتلا دیکھ کر دوست احباب عاشق کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ عشق کرنا چھوڑ دے، کیونکہ عشق ایک مرض لا دوا ہے، لا علاج مرض ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: میں اور ناز سے اکثر ساتھ گئے تیرے کوچے تک، میں تیرے دیدار کی خاطر وہ میرے سمجھانے کو۔ مگر دوست احباب اس نکتے کو نہیں جانتے کہ عاشق کے لیے ترک عشق ناممکن ہے۔ دوستی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ محبوب کو ملانے کی کوئی تدبیر کرتے، کیونکہ اس مرض کا واحد علاج یہی تھا، اور اگر یہ ان کے بس کا روگ نہ تھا تو کم از کم ایسے دوست ہوتے جو مجھے دلاسا دیتے، میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ بس ترک عشق کی نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں، عملی طور پر میری بھلائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ بقول شاعر: اے چارہ ساز کوشش مرہم فضول ہے،
واقف ہیں اپنے زخم کی گہرائیوں سے ہم۔ اگلا شعر ہے جی، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہیں یہ اگر شرار ہوتا۔ غالب کہتے ہیں یہ انسان ہے جو بڑے بڑے غم سہنے لگتا ہے، ورنہ پتھر میں چنگاری کے بجائے غم رکھ دیا جائے تو وہ بھی شاید برداشت نہ کر سکے اور خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جائے اور پتھر کی رگوں سے بھی لہو بہنے لگے، ایسا لہو جو کبھی نہ تھمے کبھی نہ رکے۔ اس تمثیل سے شاعر غم کی شدت بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس غم سے میں گزر رہا ہوں وہ پتھروں پر آ جائے تو ان کو بھی پگھلنے پر مجبور کر دے۔ یہ جدائی کا غم ناقابل برداشت ہے۔ غم میں مبتلا ہزار کوشش کے باوجود خود کو رونے سے نہیں روک سکتا اور اس کی آنکھوں سے بے دریغ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یعنی میرا غم اگر پتھر کے دلوں میں رکھ دیا جائے تو پتھروں سے بھی لہو بہنے لگ جائے۔ میرا غم اس قدر زیادہ ہے، مجھے محبوب نے اس قدر دکھ اور تکلیف دی ہے کہ میں جسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دکھ اور تکلیف پہاڑوں پہ بھی آ جائے تو پہاڑ بھی پگھلنے لگ جائیں۔ یہ ایسا غم ہے جو کسی طور کم نہیں ہوتا۔ یہ سارے غم جو ہیں مجھے میرے محبوب نے جو ہے عشق میں دیے ہیں۔ اس موضوع پر خاطر غزنوی کا خوبصورت شعر ہے، کوہساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری اور لوگ کہتے ہیں پتھر نہیں روتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں غزل کی بقیہ اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔